خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے میرے ساتھ کھولیے متی کی انجیل، اس کا 27 باب، اس کی 45 اور 46 آیت ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے ہم نے 3 کلمات سنے ہیں جو یسوع مسیح نے دوسروں کے بارے میں کہے ہیں، اور آخری 4 کلمات یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہے ہیں۔ پہلے 3 کلمات یسوع نے 9 سے 12 کے درمیان کہے، اور آخری 4 کلمات 3 بجے کے بعد یکے بعد دیگرے کہے۔ بائبل مقدس میں چوتھے کلمے کا بیان 2 اناجیل میں ملتا ہے۔ ہم نے متی رسول کی معرفت جو بیان ہے اس میں سے پڑھا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اسی طرح مرکز کی انجیل بھی کھولیں۔ مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 34 آیت ہم پڑھیں گے۔ اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، جب ہم ان دونوں حوالہ جات پر غور کرتے ہیں تو ان میں صرف 2 لفظوں کا ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ متی رسول لکھتا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، جبکہ مرکز رسول لکھتا ہے الوہی الوہی لما شبقتنی، جبکہ ان دونوں میں ترجمہ سیم ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ متی کی انجیل چونکہ یہودیہ میں لکھی گئی، اس لیے وہ عبرانی زبان میں لکھتا ہے، اور عبرانی زبان یہودیوں کی نیشنل لینگویج تھی، جیسے ہماری قومی زبان اردو زبان ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے لیے لکھ رہا ہے۔ اور مرکز کی انجیل روم میں لکھی گئی، اس لیے وہ تمام قوموں کے لیے لکھتا ہے، الوہی الوہی لما شبقتنی۔ اور الوہی الوہی ارامی زبان کے لفظ ہے، اور ارامی زبان عام زبان تھی، جیسے ہماری جو عام زبان ہے پنجابی زبان ہے۔ جب ہم چوتھے کلمے کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو اس میں 2 سوال پائے جاتے ہیں۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پہلا سوال، کیا باپ نے سچ میں بیٹے کو چھوڑ دیا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ اگر چھوڑ دیا ہے تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجوہات ہے کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو ہمارے پہلے سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن وہ سوال کر رہا ہے، وجہ پوچھ رہا ہے کہ آخر کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دنیاوی لحاظ سے باپ اور بیٹے کے ریلیشن پر غور کرتے ہیں تو ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کسی وجہ کے نہیں چھوڑتا۔ ہم مصرف بیٹے کی زندگی پر دیکھتے ہیں کہ مصرف بیٹا چاہے جیسا بھی تھا، باپ اس کو نہیں چھوڑتا، بلکہ بیٹا خود اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے، بلکہ جب بیٹا واپس آتا ہے تو وہ اس کا ویلکم کرتا ہے۔ جب ہم آسمانی باپ اور بیٹے کے رشتے پر غور کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹا اور باپ تخلیق کے وقت سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہ اکٹھے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، وہ ازل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ان کا ریلیشن آپس میں مضبوط ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
پھر بیٹا کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میرے عزیزو، باپ اور بیٹے کے ریلیشن میں ایسی کوئی تکرار نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے باپ بیٹے کو چھوڑ دے، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ان میں کوئی اس طرح کی بات نہیں پائی جا رہی، کوئی ناراضگی نہیں آ رہی، بیٹا باپ سے خوش ہے، اور باپ پھر کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ باپ بیٹے سے خوش ہے، بیٹا باپ سے خوش ہے، کوئی ایسی بات نہیں پائی جا رہی، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، جب ہم ان لفظوں پر غور کرتے ہیں تو بیٹا یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہ کہہ رہا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر اپنے جذباتی رشتے کو، اپنے باپ اور بیٹے کے رشتے کو نہیں لاتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ خدا سے بات کرتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب ہم بیٹے کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی، بلکہ کہتا ہے کون ہے مجھ میں جو گناہ ثابت کر سکتا ہے، اس میں رتی بھر بھی گناہ نہیں تھا، لیکن وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، رومیو 6 اس کی 23 آیت نکالیے میرے ساتھ۔ کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت دو طرح کی ہوتی ہے، روحانی موت اور جسمانی موت۔ میرے عزیزو، چوتھا کلمہ جو ہے یہ روحانی دکھ کا کلمہ ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کی زندگی پر غور کریں تو ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور پھر یوحنا کہتا ہے کہ یہ وہ برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے اور تمام بنی نوع انسان کے گناہ اس پر لاد دیے گئے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب میرے اور تمام بنی نوع انسان کے گناہ اس پر لاد دیے گئے، اور کلام میں لکھا ہے خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، تو میرے عزیزو، بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ خطائیں جو میری اور آپ کی ہیں اس پر لاد دی گئی ہیں، اور وہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے صرف اپنی جان ہی کی قربانی نہیں دی، بلکہ جب سے وہ اس دنیا میں آئے ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ پہلی قربانی، وہ اپنا تخت چھوڑ کر اس زمین پر آئے، وہ پاک ہو کر اس ناپاک زمین پر رہے، وہ لامحدود ہو کر محدود ہو کر رہے، شاید وہ ہر پل دکھ اور کرب میں تھے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے ہر طرح کی قربانی گزرانی، جس کی سزا کے حقدار ہم تھے، وہ انہوں نے اپنے اوپر لے لی۔ وہ اس لیے چھوڑے گئے تاکہ ہمارا باپ سے ملاپ ہو سکے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 22واں باب نکالیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کی پہلی 8 آیات ہم پڑھیں گے۔ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئے کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ اور بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ میرے عزیزو،
खुदावन ने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया है और उसने उस बेटे के वसीला से हमारे लिए हमेशा की बादशाही तैयार कर दी है। ज़याफत तैयार है। अब हमें जरूरत है कि हम उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ उस पर ईमान रखने की जरूरत है, उस कफारे पर ईमान रखने की जरूरत है जिसके वसीला से हमें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। मेरे अजीजों, वो छोड़ा गया है ताकि बाप से हमारा मिलाप हो सके। अगर वो ना छोड़ा जाता तो आज हमारा बाप से कभी मिलाप नहीं हो सकता था। मेरे अजीजों, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है ताकि हम बाप से मिल सकें। मेरे अजीजों, आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बुरी आदत है, ऐसे कौन से गुनाह हैं, ऐसे कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से आज हम बाप से दूर हैं। और उस बेटे के पैगाम पर आज ध्यान रखिए जो सलीब पर कह रहा है कि आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो छोड़ दिया गया है। और मेरे अजीजों, आज का कलाम इस कलमे के वसीला से हमारे लिए ये है कि वो बुराई, वो गुनाह जिसके बायस हम खुदा से दूर हैं, आज उस पर गौर करें और उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें ताकि बाप से हमारा मिलाप हो सके। क्योंकि बेटा इसीलिए इस जमीन पर आया है ताकि बाप से हमारा मिलाप हो सके। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब 24 आयत में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। मेरे अजीजों, मसीह की दुल्हन कलीसिया है और कलीसिया के लिए वो छोड़ा गया है ताकि कलीसिया का मिलाप जो है वो बाप से हो सके। अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे और अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि वो हमारे लिए छोड़ा गया है। आज हमें ऐसी कौन सी चीज डिस्टर्ब कर रही है, ऐसे कौन से गुनाह हमें इरिटेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बाप से दूर हैं। अपनी जिंदगियों पर गौर करें और सोचें ऐसी कौन सी चीजें छोड़ने की जरूरत है ताकि हमारा बाप से मिलाप हो सके। ऐ अज़ल से ज़िबा किए हुए बरे, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे लिए एक मुकम्मल कफारा गुजारा है ताकि तेरे खुदा कफारे के बायस हम बच सके। तूने हमारा मुकम्मल फिदिया दिया है। और खुदावंद, हम आज अपनी कमजोरियों का इकरार करते हुए तेरे हजूर आते हैं कि शायद हम अपनी कोशिशों से खुदावंद उस बदी के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आज तक हमें शिकस्त मिली हुई है। लेकिन खुदावंद यसू, आज तूने फतह का नारा लगाया है और तूने मौत, कब्र, गुनाह और इब्लीस पर फतह हासिल की है। और यसू, उस फतह के बायस हम भी अपनी तमाम कमजोरियों पर फतह याब हो जाते हैं। और खुदावंद, आज हम तुझे अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और खुदावंद, ताकि हम उस इब्लीस के खिलाफ लड़ सकें और उसका मुकाबला कर सकें। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन।